بالکل آپ نے صحیح کہا. میں اسی طرف جا رہا تھا کہ یوتھ کا جب ذکر کیا عبد الناصر صاحب نے اور آپ نے بھی اس کی ٹیبٹ ایجوکیشن کی بات کی، تو آج کا دور آئی سی ٹی کا جب دور ہم کہتے ہیں تو یہ سارا یوتھ جو پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن کا 60% سے زیادہ ہے، ہم یس. اس کو ایڈریس کریں. اور پاکستان کی اکانومی کا میجر جو چنک ہے وہ میرا خیال ہے کہ یہ یوتھ جو ہے وہ لے کے اسٹیئر کر سکتی ہے. اور کیسے، مطلب آج اگر ہم تھوڑا سا انالیسز لیں تو پاکستان کی اکانومی کے اندر جو ای کامرس سیٹ اپس ہیں یا ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں وہ باقی اکانومی کے سارے پورشنز کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو ایگریکلچر میں جو ہے ان کی موجودگی ایفیکٹو ہونی چاہیے. میرے نالج کے مطابق کچھ پلیٹ فارمز تو ابھی اویلیبل ہیں، کام کر رہے ہیں، لیکن جس طرح سے یوتھ کی ایجوکیشن کی آپ نے بات کی، اگر ایک طرف وہ انپٹس کے اوپر کام کریں اور دوسری طرف ہم مارکیٹنگ چینلز اور ایکسپورٹ کے اوپر اور باقی چیزوں کے اوپر لے کے آئیں تو ڈیفینیٹلی اس میں تبدیلی آ سکتی ہے. ایک پہلو میرے خیال ہے آج کی ڈسکشن میں ہم نے شاید ابھی ذکر نہیں کیا، میں چاہوں گا کہ آپ میں سے دونوں صاحبان جو ہیں اس پہ اپنی رائے ضرور دیں. وہ یہ ہے کہ ایگریکلچر پروڈیوس ہم کر لیتے ہیں لیکن اس کی ویلیو ایڈیشن اور اس کی سپلائی چین جو ہے وہ ایک بڑا اہم لنک ہے کہ جو کہ ہماری اکانومی کو ایڈریس کرنے میں بہت اہم ہو سکتا ہے. تو اور تیسری چیز جو تھی وہ بھی شاید اسی میں آپ ٹچ کر سکتے ہیں کہ پرائورٹی بیسڈ ایگریکلچر، چاہے وہ ریجنل پرائورٹی ہو سکتی ہے، چاہے وہ ہمارے اکنامک ایشوز کی پرائورٹی کے ساتھ ہم کچھ کراپس کی یا دیگر چیزوں کی جو ہے وہ پروڈکشن کر سکیں. تو یہ پرائورٹی کے اوپر ایگریکلچر اور سپلائی چین اور ویلیو ایڈیشن جو ہے نا، اس کے اوپر ہم بات کریں گے. تو میں چاہوں گا عبد الناصر صاحب سے بات شروع کرتے ہیں کہ وہ اس پہ تھوڑا اپنے خیالات کا اظہار کریں. دیکھیں، ابھی پہلے بات ہو رہی تھی کہ ہمارا جو پروڈکشن ہو رہی ہے اس میں 28 to 30% جو ہے 30% ویسٹیج ہے. جی جی. اچھا، پھر سیکنڈ یہ ہے کہ جو پروڈیوس ہو رہا ہے اس کی کوالٹی وہ نہیں ہے کہ ہم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو میٹ کر سکیں. ہم ایکسپورٹ بیس اکانومی اس سے نہیں صرف جنریٹ کر سکیں کہ ہم صرف پروڈکشن کر رہے ہیں. نمبر ون، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم جو پبلک سیکٹر ہے خاص طور پہ اس کو، جو پالیسی میکرز ہیں اس کو ہمیں ڈسکشن پہ ضرور کرنا چاہیے کہ ہمیں بارٹر سسٹم کو انٹروڈیوس، جیسے ابھی کچھ دنوں پہلے یہ خبر آ رہی تھی کہ رشیا، ہمارا جو کنو ہے وہ رشیا جائے گا اور وہاں سے رشیا سے جو پروڈیوس ہوگی وہ اگینسٹ کنو کے اگینسٹ ہماری پروڈیوس بارٹر ٹریڈ جو ہے. اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں اگر ہم تھوڑا سا جب ہم ڈیزائن کرتے ہیں، اگر ہم رائس کی ایکسپورٹ کرتے ہیں، ویلیو ایڈیشن میں ہم اس کو ایکسپورٹ پہ بھی لے جاتے ہیں لیکن ویلیو میں ڈالر آ رہے ہیں، لیکن اگر اس کی ویلیو کے اگینسٹ ہم کوئی پروڈکٹ پرچیز کریں، بارٹر سسٹم کو انہانس کریں، تو ہماری جو پروڈیوس ہے وہ الٹیمیٹلی اس لیول پہ جانا شروع ہوگی کہ اس کو پرائس ملنا شروع ہوگی اور ڈالر کے اوپر سٹریس بھی ختم ہو جائے گا، ڈالر کے اوپر سٹریس ختم ہوگا اور اس کو پرائس ملنا شروع ہو جائے گی کہ ایک مارکیٹ کے اندر ایک ہوپ کریٹ ہو رہی ہے کہ جناب یہ ٹریڈر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کلیکشن سینٹر بیٹھا ہوا ہے. وہ کلیکشن سینٹر خود اپنے پیرامیٹر ڈیسائیڈ کرے گا کہ مجھے بھائی جان یہ کوالٹی چاہیے، یہ اسٹینڈرڈ چاہیے، یہ چاہیے. الٹیمیٹلی ایک میسج ڈسیمینیٹ ہوتا ہے نیچے کہ ہم نے پروڈکشن اس لیول پہ لے کے جانی ہے. بالکل صحیح. تو اس سسٹم کو اگر ہم پالیسی میکر، جیسے پالیسی بات ہو رہی تھی، پالیسی میں اگر ہم تھوڑی سی چینجز اس لیول پہ لے آئیں تو الٹیمیٹلی سپلائی چین کے ایشوز یا مارکیٹنگ کے ایشوز ریزنیبل حد تک ایڈریس ہونا شروع ہوں گے. اچھا، سیکنڈ یہ ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں کوالٹی کے اوپر انفراسٹرکچر لگانے کی ضرورت ہے. کوالٹی کے اوپر جو پروڈیوس ہو رہی ہے اس کے اوپر ہمیں انفراسٹرکچر، مثلا سے ٹماٹو ہے، کبھی فارمر جو ہے وہ 5 روپے کا 5 کلو کا تھیلا بیچتا ہے. جی، میں نے دیکھا ہوا ہے، خود دیکھا ہوا ہے، سڑکوں کے اوپر رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں تھیلے، سڑکوں کے اوپر باقاعدہ پوری لائن جو کشمور سے لے کے تو ادھر آگے جو سبھی تک جا رہی ہے وہ سارا ایریا جو ہے وہ سارا شکارپور سے لے کے تو کشمور تک جو ایریا سارا جا رہا ہے، یہ سارا ٹماٹر وہ رکھ کے بیٹھے ہوئے اوپر سڑکوں پہ. 5 روپے کا وہ تھیلا 5 کلو کا بیچ رہے ہیں. کیا وہ کما رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ ذرا لاس ہے، کچھ بھی نہیں، سارا کچھ وہ اپنا لاس ریکور کر رہا ہے. اچھا، سم ٹائم ہم وہی ٹماٹر جو ہے وہ 250 روپے کلو خرید رہے ہوتے ہیں. ایک ویریشن، جو اتنی بڑی ویریشن ہے، اس کو ہم مینج کر سکتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت پلپ کی بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہے. جی جی. آپ کا کورین آپ سے پلپ مانگتا ہے کہ ہمیں پلپ دیں، آپ کا جاپان آپ سے پلپ مانگتا ہے، آپ کے بہت سارے ملک ایسے ہیں جو آپ سے پلپ مانگتے ہیں، لیکن اس میں انفراسٹرکچر لگنے کی ضرورت ہے. USAID نے کافی
اچھے پروگرام رن کیے انفراسٹرکچر لگانے کے لیے کہ پلپ کی جنریشن ہے. اسی طرح مینگو کے اندر ہمارے پاس پلپ کی گنجائش ہے, سٹرس کے اندر ہمارے پاس پلپ کی گنجائش ہے. اسی طرح اور بہت سارے پروڈکٹ ہیں. ہمارا ایپل جو 30% ویسٹیج ہے, ایپل کے ہمیں پلپ کی گنجائش ہے. ہمارا جو چیریز ہیں, اسٹرابریز ہیں, یہ دنیا کی بیسٹ پروڈیوس ہو رہی ہیں. اس کے اوپر ہمیں اس طرح کی کوئی اسٹرکچر لگانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ویلیو ایڈیشن کی طرف جائیں, اور یہ ویلیو ایڈیشن آپ کو الٹیمیٹلی پے بیک کرے گی, اور وہ پے بیک کرتی ہے, اور الٹیمیٹلی اس کا پھر امپیکٹ آپ کو نیچے سے فارمر لیول پہ چلا جاتا ہے. نیچے سے فارمر لیول کی پروڈیوس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ میں 5 روپے کا تھیلا نہ بیچوں, میرا 70 روپے کا تھیلا نکل جائے گا, مجھے بھی بچ رہا ہے, میں کما رہا ہوں اس کے اندر. تو وہ ایک سسٹم ہے جو درمیان میں میڈیشن ایک کریٹ کرنی پڑے گی, جس کی وجہ سے ہمیں کنو کی مارکیٹ اسٹیبلش ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب نے بات کی, کنو 10 سال پہلے 15 سال پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا. اب اس کی مارکیٹ اسٹیبلش اس طرح سے ہے کہ لوگ پہلے سے جو پروسیسر ہے وہ پہلے سے فارمر کے پاس جا کے اس سے وہ پروکیور کرتا ہے کہ بھائی یہ اس سال کنو آپ نے مجھے دینا ہے, اس سے اس سال مجھے دینا ہے, اس سال مجھے دینا ہے. وہ 5 7 10 15 فارمر اس نے اٹیچ کیے ہوئے اپنے ریگولر بیسس کے اوپر, تاکہ اس نے جو فیکٹری رن کرنی ہے اس فیکٹری کا رن کرنے کا اس کو را مٹیریل ملتا رہے پورا. تو وہ الٹیمیٹلی وہ پے بیک پہلے کر رہا ہوتا ہے, اس کو کچھ ایڈوانسز میں پے کر رہا ہوتا ہے, کچھ اس کو ایٹ دی اسپاٹ اس کو جا کے جب وہ اٹھاتا ہے مال, تو فارمر اس لیول کا فارمر جو ہے وہ زیادہ خوش ہے, اس کو پیسہ بھی مل رہا ہے. وہی جو باغ اس کا 1 لاکھ 1.25 لاکھ میں بک رہا تھا, آج 2 لاکھ 2.5 لاکھ میں بک رہا ہے اس کا ایکڑ. تو الٹیمیٹلی کیش جنریٹ ہو رہا ہے. تو یہ جو اس طرح کی ویلیو چین ایڈیشنز ہیں درمیان میں, مینگو کی پروسیسنگ ہے, مینگو کی پروسیسنگ میں USAID نے بڑا کام کیا ہوا ہے. تو اس میں یہ ہمارا جو جنوبی پنجاب ہے, رحیم یار خان تک ہمارا ملتان سے لے کے لوگوں نے بہت اچھا رن کیا ہے. اس وقت ایکسپلور کر رہے ہیں, یہ USA کی مارکیٹ کو ایکسپلور کیا جا رہا ہے, ایون آسٹریلیا کی مارکیٹ کو ایکسپلور کیا جا رہا ہے. ہمارا مینگو جب UK جاتا ہے تو یہ $35 کا ایک باکس بک رہا ہے, جبکہ وہ انڈین جو ہے وہ $5 کا $10 کا باکس بک رہا ہے. ہمیں بڑی پرائس مل رہی ہے وہاں پہ. تو وہ الٹیمیٹلی ایک ہمارا جو, اور بہت بڑی کاسٹ نہیں ہے, بہت بڑی. اس میں گورنمنٹ سیکٹر کو یہ چاہیے, ریگولیٹری کو یہ چاہیے کہ جو اس طرح کی انفراسٹرکچر بلڈ ہونا چاہ رہے ہیں, بیشک سبسڈائز نہ کریں لیکن فیسلٹیز کریں, سپورٹ دیں, پالیسیز میں سپورٹ دیں کہ اس طرح کے انفراسٹرکچر کو لگانے میں جو ان کے ٹیکسیشن کے سٹرکچرز ہیں, جو ان کے باقی اور ادروائز, اس کو اس طرح کی پالیسی اناؤنس کریں کہ اس میں وہ لوگ اس میں انٹرسٹ لیں. جو لوگوں کے پاس اچھا انویسٹمنٹ کا سٹرکچر موجود ہے, لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی وہ کاروبار کیا کریں, پیسے موجود ہیں, سارا کچھ موجود ہے, تو ان کو ایک فضا ایک ایسی دینی چاہیے کہ جس میں ہمارا جو ایگریکلچر کا پروڈیوس را مٹیریل پروڈیوس ہو رہا ہے اس کو وہ پروسیس کر کے بیچے. بالکل ایسے ہی ہے. جی ڈاکٹر وقار, انہی تینوں پہ کہ ہمیں سپلائی چین اور فوڈ ویسٹیج اور ویلیو ایڈیشن کے اوپر اسپیشلی جو ہے دنیا ویلیو ایڈیشن کی دنیا, یہ پلپ کا ذکر کیا عبد الناصر صاحب نے. تو میرے خیال کے مطابق کہ اکانومی جو پاکستان کی اکانومی ایک مرد بیمار کی طرح پڑی ہے, تو اس کو شاید زندہ کرنے کے لیے ہمیں موجودہ وسائل کو استعمال کرنا ہے. ہمیں اپنی ایگریکلچر کے تھرو, زمینیں ہماری شاد آباد ہیں, تو ہمیں اپنے کسان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے. تو اس میں وہ جو مسنگ لنک ہے ویلیو ایڈیشن کا, اور مسنگ لنک ہے ایک پراپر فوڈ کو سیف طریقہ سے کھیت سے منڈی تک پہنچانے کا, وہ جو ہے اس پہ آپ کا کام بھی ہے, آپ کے سابقہ اداروں کے ساتھ جن میں آپ نے کام کیا, آج بھی آپ کچھ ایسے پروجیکٹس پہ کام کریں. تو پورے پاکستان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ, میرا خیال ہے آپ کی رائے سننا جو ہے ناظرین کے لیے بڑا اہم ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. ان کنٹینویشن جو ناصر صاحب نے کہا ویلیو ایڈیشن کی تو لامحالہ ضرورت ہے. جی سر. ناصر صاحب نے سٹرس کی, مینگو کی جو اگزامپلس دی ہیں, جہاں تک میں آپ کو 2 اگزامپلس دے دیتا ہوں, اس سے یہ سینیریو اور بھی زیادہ کلیئر ہو جائے گا. انڈیا اب فریش مینگو پروسیسڈ جو ہے وہ بھیجنا کم کرتا جا رہا ہے, اور وہ پلپ پہ ٹرانسفارم ہو گیا. فلپین اپنا مینگو سارے کا سارا, اس کی کوئی درجنوں سلائسڈ, ڈرائیڈ اور ٹریٹڈ, کوئی چلی ٹریٹڈ ہے, کوئی سویٹ کوٹڈ ہے, کوئی چاکلیٹ کوٹڈ ہے, سنیکس کی فارم میں چلا گیا. وہ فریش مینگو نہیں. بالکل یہ ویلیو ایڈیشن, یہ ویلیو ایڈیشن ہے. جب $35 کے 4 kg بکنے ہیں,
وہاں پہ آپ اندازہ کر لیں کہ 100 گرام جو ہے وہ شاید $25 کا بکتا ہے. یہ کاٹیج لیول پہ بھی ہو سکتا ہے, ایس ایم ای لیول پہ بھی ہو سکتا ہے. جتنا میں نے کام کیا اور اس میں جو ایک دو ایشوز سامنے آئے ہیں, گورنمنٹ نے کوشش کی ہے کہ جی مینگو کی اگزامپل آپ کو دیتے ہیں کہ مینگو, چلیز اور اولیو میں کہ جی فارمرز کے لیے کامن فیسلٹی سینٹر بنا دیں جہاں پہ وہ اپنا آئل اولیو کا نکلوا لیں گے. اور یہ اچھا تھا کہ گورنمنٹ نے, ہم انٹرنیشنل اولیو کونسل کے اب ممبر ہے پاکستان, پروڈکشن بالکل صحیح ایریا جو بہت بڑھا لیا ہے. ٹھیک ہے, کنورسلی آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں, گریپس میں بھی ہم نے یہی کیا, لیکن اب وہ جو گریپس والے ہیں ان کے پاس ویلیو ایڈیشن بالکل نہیں ہے, کیونکہ وہ جو ورائٹیز ہیں وہ ریزن کے لیے تو بن سکتی ہیں, ڈرائڈ کے لیے, لیکن ان سے جوس نہیں بن سکتا, ان کی ریکوری بہت کم ہے. تو اب ان کے پاس دو ہی آپشن ہے, یا ریزن بنائیں یا وہ پھر اس کو فریش بیچے. اب جو ریزن ایران سے اور افغانستان سے آتا ہے وہ کمپیٹ نہیں کر پاتے, ان کی پرائس بہت کم ہے. پلپ کی, ٹومیٹو پلپ کی بات کی تو پاکستان امپورٹ بھی کرتا ہے چائنا سے, اور چائنا کو سم ٹائم ایکسپورٹ بھی کرتا ہے. چائنا اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ٹومیٹو کا پلیئر ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس پوری ویلیو چین میں پروڈکشن سے لے کے اسپیسیفکلی اگر ویلیو ایڈیشن میں جانا ہے, ہمارے پاس جو ٹومیٹو کی ورائٹیز ہیں ان کی پلپ ریکوری بہت کم ہے. ہمیں ایسی ورائٹیز کی ضرورت ہے, اگر ہم نے وہ لگانی ہے تو وہ پلپ کے لیے زیادہ ہو, تاکہ کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو, تو تبھی ہم کمپیٹیٹو ہو سکیں گے. لیکن پالیسی, ایز اے میٹر آف پالیسی, یہ کرنا پڑے گا کہ جو آپ کی ویسٹیج ہے یا جو آپ کا یوز نہیں ہو سکتا اس کو آپ ٹرانسفارم کریں کسی نہ کسی ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ میں. صحیح. ناظرین, پاکستان میں معیشت کو جو مسائل ہیں ان کا زراعت کے ساتھ حل جو ہے, ممکنہ حل, اس کو دیکھتے ہوئے اتنے بڑے موضوع کو سمیٹنا ایک نشست میں جو ہے وہ مشکل کام ہے. ہمارے ماہرین نے بڑی بھرپور گفتگو کی ہے. ہم آج وقت کی کمی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پروگرام کو یہیں پہ اختتام پذیر کرتے ہیں, لیکن ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے اگلے پروگرام میں. نیکسٹ ویک اسی ٹائم اسی چینل پہ ہمارے ساتھ رہیے گا اور یہ گفتگو ہم جاری رکھیں گے.